بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بحری جہازوں پر حوثی باغیوں کے حملے ایران کی حمایت سے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایران کی آرمی پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف حوثی میزائل اور ڈرون حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی آرمی بھی بحر احمر پر مال بردار جہازوں پر حملے میں ملوث ہے۔ دوسری طرف برطانیہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں حماس کی جگہ حکومت سنبھالنے کے لیے فلسطین اتھارٹی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے مشرق وسطی میں امن بحالی میں مدد ملے گی۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو فلسطین تنازع کا مستقل حل نکل آئے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ پہلی بار نہیں کہ غزہ میں حماس کی جگہ فلسطین اتھارٹی کے حکومت سنبھالنے کی بات کی گئی ہو۔ اس سے پہلے بھی امریکہ اور اسرائیل یہی اشارہ دے چکے ہیں، تاہم فلسطین اتھارٹی کا موقف سامنے نہیں آ رہا۔ دوسری جانب حماس نے ان خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں حکومت ان کی ہوگی جسے وہاں کے عوام اپنا حکمران بنانا چاہیں گے۔ کسی بھی غیر جمہوری عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ فلسطین اور غزہ کو لڑانے کی ایک سازش ہے۔ غزہ میں زمینی راستے سے داخل ہو کر حماس کے خلاف آپریشن کرنے والی اسرائیل کی بری فوج کے مزید 2 فوجی مارے گئے۔ غزہ میں آج مسلسل دوسرے روز بھی اسرائیلی فوج کے 2 فوجی حماس سے لڑائی میں مارے گئے، جن میں سے ایک اسرائیلی آرمی کے سابق چیف اور جنگی کونسل کے رکن گاڈی آئزن کوٹ کے بیٹے تھے۔ سابق آرمی چیف، جو اس وقت جنگی کونسل کے رکن بھی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے 25 سالہ فرسٹ سارجنٹ مین آئزن کوٹ کی ہلاکت کا منظر براہ راست سکرین پر دیکھا۔ سابق آرمی چیف کے بیٹے گال میر آئزن کوٹ 162ویں ڈویژن کے فارورڈ بیس پر ایک آپریشن میں حصہ لے رہے تھے کہ زوردار دھماکہ ہو گیا، جس میں وہ زخمی ہو گئے اور کچھ ہی دیر بعد جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی حماس کے ساتھ لڑائی میں اسرائیلی فوج کے 2 فوجی مارے گئے تھے، جن میں سے ایک بھارتی نژاد فوجی بھی تھا۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے لیے داخل ہونے والے اسرائیل کی بری فوج کے حماس کے ہاتھوں مارے جانے والے اہلکاروں کی مجموعی تعداد 92 ہو گئی ہے۔ حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی اسپیشل فورسز سے تعلق رکھنے والے کمانڈوز کی یرغمالی رہا کروانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس دوران جھڑپ میں ایک یرغمالی سمیت کئی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ کے مطابق کئی اسرائیلی فوجی بھی جھڑپ میں مارے گئے ہیں۔ تاہم اس بارے میں ابھی تک دوستو اسرائیلی فوج نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سے حماس کے مکمل خاتمے کے علاوہ یرغمالیوں کی رہائی کو اپنی غزہ میں جنگ کا اہم ترین ہدف بیان کر رکھا ہے، لیکن ایک یرغمالی کو چھڑانے کے چکر میں منظم کارروائی کے باوجود اسے ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی بیان کے مطابق اس وقت 138 یرغمالی حماس کی قید میں ہیں، جبکہ باقی 100 سے زائد حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں رہائی پا چکے ہیں۔ اسی رہائی کے دوران اسرائیل نے امریکہ سے ڈرون کی مدد سے اور برطانیہ کے لڑاکا طیاروں کے ذریعے مدد بھی لی کہ وہ دونوں ملک یرغمالیوں کی رہائی میں اس کی مدد کریں، لیکن ناکام رہے۔ اسرائیلی کمانڈوز نے شمالی غزہ کے علاقے میں حماس کی قید سے چھڑانے کے لیے اپنی اسپیشل فورسز سے وابستہ کمانڈوز کو آگے کر کے چھڑوانے کے لیے ایک آپریشن لانچ کیا تھا۔ اس آپریشن کو روکنے کے لیے القسام بریگیڈ کے جنگجو آگے آئے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس آپریشن کے دوران سخت جھڑپ ہوئی ہے اور ایک یرغمالی جس کا نام سحر بروچ اور عمر 24 سال بتائی گئی ہے، اسی جھڑپ کی نظر ہو گیا۔
القسام بریگیڈ کے مطابق اس جھڑپ میں وہ مارا گیا۔ 7 اکتوبر کو اسرائیلی علاقے سے حماس نے اپنے حملے کے دوران اسے گرفتار کیا تھا، تاہم رہائی کی اس کوشش سے پہلے وہ محفوظ تھا۔ اسرائیل نے شام کی طرف سے گولان پر گولہ باری کے جواب میں دمشق کے جنوب مغربی دیہی علاقوں میں 8 میزائل لانچنگ سائٹس اور کنیتیرا کے قصبے حضر کے مشرق میں شامی فوج کے ایک فوجی ٹھکانے پر بمباری کی ہے۔ اسرائیل نے یہ حملے گولان پہاڑیوں میں 3 میزائلوں کی وجہ سے ہونے والے دھماکوں کی آواز کے بعد کیے گئے۔ ان میں سے ایک میزائل حملہ لبنانی حزب اللہ کے ساتھ کام کرنے والے دھڑوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر باد کہہ گئے۔ شوکت ترین بھی عمران خان کی پارٹی سے علیحدہ ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ شوکت ترین نے سینٹ سے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے پارٹی قیادت کو اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ٹویٹ کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ معاشی لحاظ سے ملک کی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ سٹاک مارکیٹ 66,000 پوائنٹس عبور کر گئی ہے۔ پاکستان 11 جنوری کو IMF کے ایجنڈے پر ہے۔ ملک معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ڈالر آج بھی سستا ہوا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہوں گے۔ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ شفاف انتخابات ہمارا عزم ہے۔ کینیڈا میں بھارتی فلمیں چلانے والے سینما گھروں پر حملہ کیا گیا ہے۔ نقاب پوش نامعلوم افراد نے سینما گھروں میں گھس کر بدبودار سپرے چھڑکا۔ 5 دسمبر کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ان 3 سینما گھروں پر حملہ کیا گیا جہاں بھارتی فلمیں چلائی جاتی ہیں۔ حملے کے وقت سینما گھروں میں تقریباً 200 کے قریب لوگ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے تھے۔ 2 سینما گھروں میں سپرے چھڑکا گیا جبکہ ایک سینما گھر میں بدبودار بم رکھا گیا۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک ایسا محفوظ مائع ایندھن بنایا ہے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں ذخیرے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے دوران حادثاتی طور پر آگ نہیں لگ سکتی۔ عام طور پر دوستو جب ایندھن آگ پکڑتا ہے تو جلنے والی شے مائع نہیں ہوتی بلکہ اس مائع کے اوپر اڑنے والے غیر مستحکم بخارات ہوتے ہیں جو آکسیجن اور شعلے سے ملنے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ جرنل آف دا امریکن کیمیکل سوسائٹی میں شائع ہونے والی نئی تحقیق کے میگزین میں بتایا گیا ہے کہ اس نئے ایندھن کو جلنے کے لیے برقی کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو بآسانی ایک شعلے سے نہیں جلایا جا سکتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایندھن سے بھرے حوض میں ماچس کی تیلی پھینکیں تو در حقیقت ایندھن کے بخارات جل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بخارات کو قابو کر سکتے ہیں تو آپ ایندھن کا جلنا بھی قابو کر سکتے ہیں۔ ایک تجربے میں سائنسدانوں نے جب مائع میں کرنٹ چھوڑا اور اس کو آگ دکھائی تو ایندھن نے آگ پکڑ لی، جبکہ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ جب کرنٹ بند کر دیا گیا تو ایندھن پر موجود شعلہ بھی ختم ہو گیا اور وہی عمل دوبارہ دہرایا گیا، یعنی وولٹیج چھوڑا جانا، بخارات کا دیکھنا، بخارات کو آگ دکھانا تاکہ وہ جل سکے اور پھر اس عمل کو بند کر دینا۔ اسرائیلی اور فلسطینی میڈیا نے ایسی ویڈیوز جاری کی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کی حراست میں موجود متعدد فلسطینی شہریوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر چند ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے درجنوں فلسطینی شہریوں کو شدید سردی میں کپڑے اتار کر ان کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھوں کو باندھ کر کھلے مقامات پر بٹھایا ہوا ہے۔ زیر حراست فلسطینیوں کا تعلق دوستو غزہ کے مختلف علاقوں سے ہے جن میں بزرگ اور نوجوانوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہیں۔
اسرائیلی فوج نے نہ صرف اغوا فلسطینیوں کو کھلے مقامات پر بٹھایا ہوا ہے بلکہ انہیں کپڑوں کے بغیر ہی ٹرکوں میں اسرائیل بھی منتقل کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج سے جب ان تصاویر اور ویڈیوز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ تخریب کار ہتھیار ڈال رہے ہیں، جبکہ لندن کے ایک خبر رساں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ تصاویر میں نظر آنے والے فلسطینی قیدیوں میں ان کا نامہ نگار بھی شامل ہے، جو غزہ میں اپنی صحافت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 17,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 63 صحافی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 56 فلسطینی، 4 اسرائیلی اور 3 لبنانی شامل ہیں، جبکہ صحافیوں کے اہل خانوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ غزہ کے بے گھر افراد رافع کے ایک اسکول کے صحن میں پناہ گزین ہیں، انہیں نہ تو کھانا میسر ہے اور نہ ہی پانی دستیاب ہے، وہ تکلیف میں دن بھر جاگتے ہیں اور بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا دیکھنے پر مجبور ہیں، بیشتر مقامات پر غزہ میں بچوں کو دن میں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، وہ دودھ کی جگہ پانی سے گزارا کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 2 مہینے سے جاری جنگ کے دوران دوستوں، خوراک کی قلت ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، لیکن 1 دسمبر کو ایک ہفتہ طویل جنگ بندی کے خاتمے کے بعد مصر سے امدادی ٹرکوں کے داخلے کی تعداد میں کمی اور شدید لڑائی کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید بڑھ گیا ہے۔ بے گھر افراد میں سے ایک زکریا ریحان ایک عارضی کیمپ میں اپنے خاندان کے خیمے کے سامنے چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے یزن اور ایک دودھ کی بوتل اٹھا رکھی ہے جس میں تھوڑی مقدار میں تھوڑا سا مایہ ہے۔ زکریا کا کہنا تھا کہ یہ بنیادی طور پر پانی ہے جس میں 1 چمچ پاؤڈر دودھ ہے، شاید 1 چمچ سے بھی کم یا ایسی کوئی اور چیز جس کی خوشبو دودھ کی طرح آتی ہے، اس لیے میں اسے دھوکہ دے سکتا ہوں کہ یہ دودھ ہے تاکہ وہ اسے پی لے، لیکن یہ صحت مند نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اس نے وضاحت کی کہ ہاں امداد آتی ہے، لیکن یہ بالکل بھی کافی نہیں ہوتی، یہ تمام خاندانوں یا خاندان کے افراد کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ آپ 10 افراد کے لیے پھلیوں کا 1 ڈبہ یا گوشت کا 1 ڈبہ لے سکتے ہیں، مگر وہ ایک شخص کے پیٹ کے لیے بھی ناکافی ہے۔ رفح کے ایک اسکول میں لگائے گئے کیمپ کے ایک اور خیمے میں 3 بچے ایک پیالے سے چاول کھا رہے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ وہ باقی دن کچھ نہیں کھائیں گے۔ والدہ کا کہنا تھا کہ بچے بھوکے سوتے ہیں اور بھوکے جاگتے ہیں، میں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، یہ وہ واحد کھانا ہے جو وہ دن میں کھاتے ہیں اور وہ باقی دن نہیں کھائیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے، لیکن یہاں وہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ہر روز ان کے پیٹ میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے روٹی مل جائے تو میں اپنے بچے کو صرف آدھی روٹی ہی دے سکتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پوری روٹی کھا لے گا تو اگلے دن نہیں کھائیں گے۔ دوستو، اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مصر کی سرحد پر جنوبی غزہ کی پٹی میں واقع رافع پوری فلسطینی پٹی کا واحد علاقہ ہے جسے گزشتہ 4 دنوں کے دوران محدود امداد مل رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ بھی ناکافی ہے۔ والدین نے کہا ہے کہ ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ان کا وزن کم ہو رہا ہے۔ دہی اور لسی دیہاتوں کی سب سے زیادہ پاپولر غذا ہے اور اس کا درست استعمال نہ صرف کھانے یا پینے میں فرحت بخشتا ہے بلکہ اس میں جسمانی صحت کے بھی بے پناہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ لسی پینے کے عادی افراد کو معدے کی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی اور شوگر کے مرض میں بھی یہ فائدہ دیتی ہیں۔ ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کا کہنا ہے ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کالی مرچ اور نمک ملا کر پینے کو پیٹ کی مؤثر بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، جو کہ آزمودہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق میٹھی اور برف والی لسی میں وہ فوائد نہیں جو لسی میں نمک اور کالی مرچ ملا کر پینے سے حاصل ہوتے ہیں۔
دہی اور لسی کے استعمال سے چہرے پر شادابی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ترک باشندوں کے سرخی مائل چہروں کا راز بھی دہی اور لسی کا زیادہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ دہی کے فوائد اس قدر مسلمہ ہے کہ اب یورپ اور امریکہ میں بھی اس جانب لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں تو اب آئس کریم پارلرز کی طرز پر پارلرز کھلنے لگے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ہر ہانڈی میں ایک چٹکی کلونجی اور تھوڑی سی دہی ڈال دی جائے تو اس کے بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے ایک گھر میں سال ہا سال تک اکیلے رہنا ناممکن ہے، مگر ایک باہمت خاتون کو دیکھیں جو 47 سال تک ایک گاؤں میں اکیلی رہتی تھی۔ اس خاتون کا نام الزبتھ پریٹی جان تھا، جو برطانوی قصبے ہال سینڈز میں لگ بھگ 5 دہائیوں سے اکیلی رہتی تھی۔ وہاں ایک خوفناک سمندری طوفان آیا تھا جس سے یہ قصبہ تباہ و برباد ہو گیا اور قصبے کے باقی تمام مکین قصبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ باقی لوگوں کے چلے جانے کے باوجود الزبتھ، جس کی عمر اس وقت 33 سال تھی، اس نے قصبے ہی میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنی موت تک اس قصبے میں اکیلی ہی رہتی رہی۔ اس طوفان نے گاؤں کے 37 گھر صفحۂ ہستی سے مٹا دیے تھے، تاہم حیران کن طور پر گاؤں کے تمام لوگ محفوظ رہے، مگر انہوں نے طوفان کے بعد گاؤں کو چھوڑ دیا۔ الزبتھ کی موت کے بعد یہ جگہ خرید لی گئی اور اسے سمر ہالیڈے ہوم میں بدل دیا گیا۔ 2012 تک لوگ یہاں سیاحت کے لیے جاتے رہے اور چھٹیاں مناتے رہے، تاہم 2012 میں ایک خوفناک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے یہ ہالیڈے ہوم بھی بند ہو گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔